سیماب عارف پاکستان کی ابھرتی ہوئی لکھاری ہیں جن کی تحریر میں جان بھی ہے اور اثر بھی۔ مجھے یقین ہے ایک وقت آئے گا لوگ ان کی تحریریں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھا کریں گے۔ ان کی کچھ باتیں سنیے اور فیصلہ کیجئے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا یہ توانائی کم پڑتی جائے گی، دلوں کی لطافت دھندلانے لگے گی اور کثافت کی گرد دل کے آئینے پہ بیٹھتی جائے گی۔ بھیڑ چھٹ جائے گی جو ارد گرد لگی ہے، سکرین کے ادھر اور سکرین کے پار بھی۔ توجہ کا مرکز صرف خود کو گھسیٹ کر زندہ رکھنا رہ جائے گا۔ ابھی صحت ہے، توانائی ہے، صلاحیتیں ہیں، اور ان سب کے ساتھ یہ کہ کچھ بھی کر گزرنے کا حوصلہ صرف جوانی کے پاس ہی ہے۔ یہ نہیں رہے گا تو آدمی بس حسرت سے تکتا رہ جائے گا، اور خدا کی قسم لہجوں کی حسرتیں کبھی دیکھیں تو دل ملول ہو جائے اور مسلا جائے کہ سوچتے رہ گئے وقت ہی گزر گیا یار۔ جوانی خدا کی دی ایک نعمت ہے، صرف نعمت نہیں بلکہ امانت بھی۔ اس امانت کا بوجھ محسوس کریں تو بہت بڑا اور بھاری ہے، اور محسوس نہ کریں تو چٹکیوں میں اڑا دیں۔ میرے استاد نے ایک بار کسی بھلائی کی طرف رغبت دلاتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک اہم واقعہ سنایا اور کہا کہ یہ واقعہ میں نے جس مقصد کے لیے سنایا ہے وہ ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ آدمی کبھی سیٹ نہیں ہوتا، زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے اس سیٹ ہونے کے انتظار میں خدا کی امانت نہ گنوانا، ورنہ زندگی گزر جائے گی اور پتہ چلے گا سوچتے رہ گئے، کیا کچھ نہیں۔ ان کے اس ایک جملے اور اس سے جڑے احساس کو لفظوں میں ڈھالا تو ایک ملال کی صورت ابھرا، اور شاعر کی زبان میں تو نے تو اس جہاں میں کرنا تھا کچھ نیا، تو بھی وہی روایتی جیتا رہا یوں ہی، کہیں سب کچھ یوں ہی نہ رہ جائے۔ وقت جب ہاتھ میں ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کب دن مہینوں، مہینے سالوں اور سال عمروں میں ڈھل گئے۔ پتہ تب چلتا ہے جب ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ خدا ہم پہ رحم کرے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس تدبر اور پھر اس احساس کی توفیق دے، اس سے پہلے کہ یہ احساس ضیاء میں ڈھل جائے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا کہ آپ بھی خدا کی امانت ہیں۔ اللہ حافظ۔